نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ وقال تعالی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہم قرآن حکیم کے فہم، اس کے شعور کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتاب اللہ الحکیم کا نور اور اس کی تجلیات غالب ہو جائیں۔ انسانی معاشرے کے لیے ترقی کا واحد راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کے بغیر انسانی معاشرہ کامل طور پر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ایک لازمی اور بنیادی ضرورت ہے کہ ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کتاب مقدس قرآن حکیم کی ہدایت کو قبول کرے، جو کتاب ہی کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، ہدایت نامہ ہے کل انسانیت کے لیے۔ تو اللہ کی ان ہدایات سے روگردانی کرنا، اپنی وجہ تخلیق سے انکار کرنا ہے۔ انسان جس نوعیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، انسانیت جس مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے، وہ مقصد تبھی پورا ہوگا کہ یہ انسان اپنی انسانی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے خالق کے کلام کو دل و جان سے تسلیم کرے، مانے، دلوں کے اندر یہ امانت داخل ہو جائے، رچ بس جائے، تبھی کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرد جس محلے میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس قوم میں رہتا ہے، ان تمام دائروں کے جو نظم و نسق قائم کرنے والے ہیں، ان کے احکامات کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نہ گھر گھر بنے گا، نہ محلہ محلہ رہے گا، نہ شہر بسے گا، نہ کوئی ریاست وجود میں آئے گی، نہ کوئی قوم اپنی شناخت پیدا کر پائے گی، اور نہ ہی بین الاقوامی سماج انسانی خصوصیات کا حامل ہوگا۔ یہ تمام ایسی لازمی
ضرورتیں اور تقاضے ہیں جن سے کوئی مفر نہیں، بھاگنے کا، فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ خاندان سے بھاگ سکتے ہیں، آپ محلہ چھوڑ سکتے ہیں، اپنی برادری اور قوم اور نسل ترقی جا سکتی ہے، اپنی ریاست سے بغاوت ہو سکتی ہے۔ اپنے بین الاقوامی اور بین الانسانی سماج سے باہر کسی ایسے دور دراز خلائی مقام پر زندگی بسر کر سکتے ہیں کہ جو تمام انسانیت سے الگ تھلگ ہو، ناممکن۔ اگر آپ نے یہ گھر چھوڑا تو کوئی نہ کوئی دوسرا گھر بسانا پڑے گا، یہ محلہ چھوڑا تو کسی دوسرے محلے میں جانا ہوگا، یہ شہر چھوڑا تو کسی دوسرے شہر میں جانا ہوگا، یہ ریاست اور مملکت چھوڑی تو کسی اور مملکت اور ریاست کا حصہ بننا ہوگا، اور کرۂ ارض چھوڑ کر تو کسی اور مریخ، زحل اور مشتری پر جانے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے۔ اور اللہ میاں نے کہا کہ اگر تمہیں ہمارا یہ ڈسپلن اور یہ ہدایت قابل قبول نہیں ہے تو میرے آسمان و زمین کے دائرے سے باہر نکل جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کھلا راستہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری زمین پر رہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو زمان و مکان بنا دیا، ٹائم اینڈ اسپیس تمہارے لیے مقرر کر دیا، تم اس میں رہو؟ تمہیں یہ پسند نہیں ہے، یہ زمانہ پسند نہیں ہے جس میں تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہیں یہ اسپیس پسند نہیں ہے تو چلے جاؤ کسی اور زمانے میں، تم زمانہ بدل سکتے ہو، تم اپنی اسپیس بدل سکتے ہو؟ نہیں۔ کرۂ ارض کی لازمی ضرورت ہے انسان کے اندر ان دو چیزوں کا ہونا، تو جہاں بھی رہو گے تو تمہارے تعلقات بیوی سے ہیں، بچوں سے ہیں، محلے داروں سے ہیں، شہریوں سے ہیں، مملکت کے باسیوں سے ہیں، ریاست کے دیگر افراد کے ساتھ ہیں، ریاستوں کے تعلقات ہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں۔ اور جب یہ تمام تعلقات تمہاری ضرورت ہیں تو سن لو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ دلوں سے وہ فضول اور لغویات پر مبنی جذبات اور خواہشات نکال دو، تمہارا دل محتاج ہے اللہ کا۔ اللہ کا حکم اور اس کا نظم و نسق نہ ہو تو دل 2 منٹ میں بند ہو جائے۔ کہاں گئی تمہاری وجود کی گرمی، حرارت، تحریک؟ تم محتاج ہو۔ جس عقل پر تم اتراتے ہو، یہ عقل اپنی توانائی کے لیے، سوچ سمجھ کے لیے فقیر الی اللہ ہے، محتاج ہے اللہ کے۔ تمہارا نفس، تمہارے ہاتھ، تمہارے اعضاء، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا رہنا، تمہارا سہنا، تمہارا زمانہ، تمہارا مکان، یہ سب کا سب فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ محتاج تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے، آدم سے وجود میں آیا ہے تو اپنے وجود میں محتاج تھا، تو اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ کسی نے وجود بخشا، وہ تو غنی ہے۔
بے پرواہ ہے اور حمید ہے۔ ہر قابل حمد چیز جو اس کائنات کے اندر ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، اسی نے اس میں وہ تعریف، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ نظم و نسق، وہ ڈسپلن، وہ زمان و مکان، وہ تمہاری اجتماعی خصوصیات اس نے پیدا کی۔ یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں 1 منٹ میں لے جائے، ختم کر دے، فنا کر دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اسے کیا دیر لگتی ہے؟ تم فقیر ہو، اور ہر فقیر کو اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے، آدمی فقیر ہو، محتاج ہو تو حاجت کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے تو روٹی چاہیے، اس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ سردی لگ رہی ہے تو کپڑا چاہیے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ رہنا ہے تو کوئی چھت چاہیے، مکان چاہیے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ ساری وہ محنتیں ہیں جن کے بغیر تمہارا احتیاج پورا نہیں ہوگا، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو فقیر اللہ کے مقابلے میں آ جائے اور کہیں کہ ہمیں اللہ کا کلام نہیں چاہیے، وہ کہیں کہ یہ عجیب چیز نازل ہو گئی، لشیء عجاب، بڑی تعجب والی چیز ہے، خود فقیر ہے، تیرے فقر کو دور کرنے کے لیے تو یہ سارا نظام بنایا، تیرے لیے سورج مسخر کیا، اس کی کرنوں سے تم آگ تاپتے ہو، حرارت حاصل کرتے ہو، تمہارے لیے بادل برسائے، سورج چاند ستارے بنائے، یہ نرم گرم زمین بنائی، تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی تاکہ تمہاری جسمانی احتیاجات دور ہوں۔ یہ دیکھو درخت اگائے، پھل میوے اتارے، جانور تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، معدنیات تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں تمہیں دیں تمہاری احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے عقل سکھائی، شعور دیا کہ ان تمام وسائل سے اپنی حاجات کیسے پوری کرنی ہے، مکان کیسے بنانا ہے، غذا کیسے حاصل کرنی ہے، پانی کو محفوظ کر کے استعمال کیسے کرنا ہے، باقی چیزیں۔ یہ احتیاجات تو ایسی ہیں کہ جو ہر انسان محسوس کرتا ہے، اور ان احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ ہر انسان، مسلم ہو یا کافر، جو بھی انسان معاشی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے، سیاسی نظام بناتا ہے، محلہ بساتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، نسل پیدا کرتا ہے، شہروں پر مشتمل ضلع اور ریاستیں بناتا ہے، صوبے وجود میں آتے ہیں، اقوام عالم کے درمیان تعلقات اور معاہدات، بین الاقوامی فورم بناتا ہے، اقوام متحدہ بناتا ہے۔ تو یہ مختلف دائرے، کیوں؟ تمہاری احتیاجات ہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ اب احتیاج پوری کرنے کے لیے جو جسم سے متعلق ہے، تم چیرنے پھاڑنے لگ جاؤ، دوسرے انسانوں کو ظلم کرنے لگو، دوسرے محلوں کو اجاڑنے لگو، دوسرے ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کرو، دوسری ریاستوں پر ظلم ڈھاؤ، دوسرے انسانوں کو غلام بناؤ، ان کو انسانی حق سے محروم کرو، ان کے حقوق سلب کرو، تو کیا
اس سے تمہاری احتیاجات پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ احتیاجات مزید بڑھ جائیں گی۔ وہ بھی تمہارے جیسا انسان ہے، وہ بھی تمہاری طرح کی قوم ہے، تم نے اس کی قومی شناخت چھین کر غلام بنا لیا، اس کے منہ سے اس کی زبان چھین لی، دوسری زبان مسلط کر دی، تم نے اس سے تعلیم چھین لی، تم نے اس پر غلامی مسلط کر دی۔ یہ ظلم ہے۔ اب یہاں ضرورت پیش آئی کہ ان تمام گھر سے لے کر بین الاقوامی سماج تک تمام معاملات کو، احتیاجات تمام انسانوں کی بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب پورا کرنے کے لیے کیا نظم و نسق ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اس نظم و نسق کے بغیر ہر محتاج انسان کی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی، ورنہ تو چیرنے پھاڑنے والے انسان نما درندے باقی انسانوں کو کھا پی جائیں گے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا بین الاقوامی سطح تک کا ایک نظام وضع کیا جائے جو عدل و انصاف کی اساس پر۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ احتیاجات تو ہر انسان پوری کر لیتا ہے، لیکن اس کے پورا کرنے میں دوسرے انسانوں کا جب حق مارتا ہے، عقل و شعور کے ساتھ، سیاست اور حکمت کے ساتھ، معیشت کے فہم کے ساتھ، جو نظم و نسق اور احتیاجات پورا ہونی تھی وہ جب نہیں ہوئی تو اللہ نے اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ نبوت کا بنیادی ہدف مخلوق خدا کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ فقراء الی اللہ ہے، اللہ کے محتاج ہے، خدا پرستی پیدا کرو، اس شہنشاہ مطلق کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرو۔ یہ جتنے بھی روابط ہیں، گھر کا سربراہ سفاک ہو جائے، محلے کا چودھری بدماش ہو جائے، شہر کا میئر اور یونین کونسل کا چیئرمین ظالم آ جائے، صوبے کا سربراہ سفاک ہو جائے، پوری ریاست کا حکمران شہنشاہیت مسلط کر کے ریاست کو ظلم و جبر میں جکڑ لے، اور بین الاقوامی کوئی بدماش اٹھ کر ریاستوں کے حقوق سلب کرے، طاغوت بن جائے، طغیانی اور سرکشی کرے، یہ تمام چیزیں انسانیت پر مسلط تبھی ہوتی ہیں جب ایک گھر، ایک محلے دار، ایک شہری، ایک ریاست کا فرد اور ریاستیں وہ ان ظالموں کے ظلم کو قبول کر لیں۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ تمام ان سطحوں کی خدائی کا انکار کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی خدائی کا اقرار کیا جائے۔ گھر کے سربراہ کا کام گھر کا نظم و نسق چلانا ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، اپنے دائرے میں اس کے احتیاجات پوری کرنی ہے۔ محلے کا کونسلر، اس کی ذمہ داری اپنے دائرۂ کار کے مطابق کام کرنے کی ہے، وہ خدا تو نہیں ہے۔ شہر کا چیئرمین، میئر، وہ اپنے دائرے میں اجتماعی انسانی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ خدا بن کر مسلط نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ ریاست کا سربراہ وہ آمریت کے لیے تھوڑی آیا ہے،
وہ اس ریاست کے کروڑوں انسانوں کے حقوق کی ادا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی نظام تمام ریاستوں کے مساوی حقوق کی بنیاد پر وجود میں لایا گیا ہے۔ وہ بین الاقوامی شیطان بن کر طاغوتی کردار ادا کرے، قیصریت اور کسرویت مسلط کرے، تو یہ انسانیت کی توہین ہے۔ انبیاء علیہم السلام آ کر یہ شعور دیتے ہیں کہ تمہارے ان تمام حکمرانوں سمیت، فرعونوں، نمرودوں، شدادوں، حامانوں سمیت سب فقراء الی اللہ، اللہ کی طرف محتاج ہے، فقیر ہے۔ اس نے بھی صرف 2 روٹی کھانی ہے، دنیا بھر کے کپڑے جسم پر نہیں لپیٹ لینے ہیں، 2 ہی اس کو بھی کپڑے چاہیے پہننے کے لیے، 6 فٹ بائی 2 فٹ کی جگہ چاہیے سونے کے لیے، جتنا بڑا محل ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا احتیاجی ہوگی؟ لاکھوں کروڑوں روپے سامنے پڑے ہوئے ہوں، کھائے گا تو اتنا ہی جتنا اس کے پیٹ میں جائے گا، جس کا اس کے مکان پر خرچ ہوگا، جس کی اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، بس اتنا ہی ہے۔ تو فقراء الی اللہ، انبیاء علیہم السلام فقر کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ احتیاجی کیا ہے، فقر کیا ہے، حاجات کے تم بندے ہو، اور یہ حاجات پورا کرنے کا بین الانسانی، بین الاقوامی، بلکہ بین الکائناتی نظام اگر کسی کے اختیار میں ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ اور دوسری بات کہ انسانوں میں ان تمام دائروں میں جو طاغوت ہے، سرکش ہے، ظالم ہے، انسانی حقوق سلب کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت، اس سے اجتناب، 2 نکاتی ہے زندہ ہے۔ تمام قوموں میں ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے بچے، 2 نکاتی جملہ ہے۔ طاغوتی نظام کا خاتمہ خاص طور پر اس ماحول میں، اس نظام میں، اس زمان میں، اس مکان میں اگر طاغوتی نظام موجود ہے تو عبادت الہی اس نظام کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلام جب ہوتا ہے تو ایک کا ہوگا نا، 2 کا غلام نہیں ہو سکتا۔ غلامی طاغوت کی بھی ہو اور اللہ کی بھی ہو۔ عام انسانیت وہ اس وقت تک اللہ کی عبادت صحیح نہیں کر سکتی جب تک کہ طاغوتی نظام راستے سے نہ ہٹے، سوائے جرأت مند اولو العزم لوگوں کے۔ باقی انسانوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ طاغوتی نظام کے خاتمے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام ہر دور میں اپنے دور کے طاغوت کا خاتمہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آج کی اصطلاح میں بات کی جائے تو انقلاب کے لیے آتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، وہ سامراجی نظام توڑتے ہیں۔ کیسے ٹوٹے گا؟ کیسے انقلاب آئے گا؟ اس کا فکر کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کے لیے انبیاء علیہم السلام طریقہ کار بتلاتے ہیں، اور وہ طریقہ تحریری طور پر کتاب کی صورت میں، کلام الہی کی صورت میں اولو العزم انبیاء پر نازل کیا جاتا ہے، وہ صحف ابراہیم ہو یا تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو،
یا آج اس زمان و مکان میں کتاب مقدس قرآن حکیم، جو کل انسانیت کے اجتماعی مزاج کو جانتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کے کہ وہ کل انسانیت کا مزاج جانتے ہوں۔ اور انسان انبیاء میں بھی نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانیت کا حقیقی مزاج کامل اور مکمل طور پر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کل انسانیت کے مجموعی تقاضے، ضرورتیں، ارتفاقات اور اخلاق، ان کی ضروریات کو جانتے ہیں، تو کلام انہی کا ہوگا، کتاب اسی ذات کی ہوگی، نور اس کی طرف سے آئے گا، ہدایت نامہ بھی اس کی طرف سے آئے گا، وہ ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو اپنائے جو انبیاء علیہم السلام نے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ بھی اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، غلبہ دین۔ تمام رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ پوری انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ ہم نے سارے رسول بھیجے واضح دلائل دے کر، بالبینات، اور ان کے ساتھ میزان نازل کی، معہم الکتاب والمیزان، کتاب بھی اور میزان بھی۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ تو عدل کا بنیادی نظریہ قرآن حکیم کا مطمع نظر ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت اس کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا موضوع سمجھا جائے۔ قرآن حکیم کا موضوع انسانی سماج، انسانی اجتماعیت۔ ہر کتاب کوئی نہ کوئی موضوع رکھتی ہے، کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، کوئی فزکس کی ہے، کوئی کیمسٹری کی ہے، کوئی ادب کی ہے، کوئی صرف کی ہے، کوئی نحو کی ہے۔ تو کتاب مقدس قرآن حکیم جو اللہ نے نازل کی، اس کا بھی تو کوئی موضوع ہوگا، اور موضوع کے بارے میں اصول اور ضابطہ تمام اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کے لوازم ذاتیہ سے بحث کی جائے تو وہی اس کا موضوع ہوتا ہے۔ ایک طبیب اور حکیم انسانی جسم کی جسمانی صحت اور مرض سے بحث کرتا ہے تو اسے طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اس کا موضوع، اس کی تمام کتابوں کا یہ ہوگا کہ جسم انسانی کی ساخت کیا ہے، اور اس جسم انسانی میں حالت صحت کا معیار کیا ہے، اور حالت مرض کسے کہتے ہیں۔ اس کو مرض اور صحت سمجھائی جائے گی ڈاکٹر بننے والے کو، اسے بتایا جائے گا کہ ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے انسان میں، بلڈ پریشر کیا ہونا چاہیے، شوگر کا لیول کیا ہونا چاہیے، دل کی دھڑکن کیسے اور کتنی ہونی چاہیے، جسم کے اندر باقی تمام چیزیں کس کس معیار اور مقدار کی ہونی چاہیے۔ تو انسان موضوع ہے میڈیکل سائنس کا، لیکن جسم کے طور پر جی۔ اسی طرح
جو لوگ انسانی روحوں کا علاج کرنے والے ہیں، وہ روح کے امراض صحیح یا غلط، صحت ہے یا مرض کی حالت ہے، اس پر بحث کریں۔ اور انبیاء علیہم السلام نہ صرف روح بلکہ جسم دونوں کے ان تعلقات کو، جن تعلقات کا تعلق اجتماعی انسانی سے ہے، اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ہدف دو چیزیں ہوتی ہیں، تہذیب نفس اور سیاست مدینہ، سیاسی نظم و نسق، اجتماعی تقاضوں کی تکمیل، کہ انسانی روح اس کی خرابیاں کیا ہیں، بد اخلاقیاں کیا ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ظلم، ناانصافی، انسان دشمنی، بد دیانتی، بد اخلاقی، یہ اس کے امراض ہیں۔ تو نفس کو درست کرنا، مہذب بنانا، اس کی بڑی ہوئی خواہشات کو کینچی سے کاٹ دینا، اور جو اعلیٰ اخلاق ہیں، روح کے اصل تقاضے ہیں، انہیں سیکل کر کے صاف ستھرا بنا دینا، پاک صاف بنا دینا، تزکیہ کر دینا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ انسان جو اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے محلے سے لے کر بین الاقوامی سماج کا ایک رکن ہے، تو اس کے اجتماعی اور سماجی تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ روح کا بھی اور جسم کا بھی دونوں چیزوں سے تعلق ہے۔ جتنے بھی انسان کے جسمانی اعمال ہیں اور جتنے بھی اس کی روح کے اعمال ہیں، دونوں ملتے ہیں سماج سے۔ روح بیمار ہو تو تب بھی گھر ٹھیک نہیں ہوتا، حسد، کینہ، بغض، عداوت ہو تو گھر ٹھیک ہوگا، بیوی سے حسد، بچوں سے حسد، بھائی سے حسد، رشتہ داروں سے حسد، محلے داروں سے حسد۔ ظلم کی عادت ہو تو بھائی بھائی کا دشمن، بد اخلاق ہو تو محلے داروں سے بد اخلاقی، گھر والوں سے بد اخلاقی۔ روح بیمار ہو تو فرد کے خاندان سے لے کر بلکہ خود فرد بھی جب حسد اور غصہ کرتا ہے تو اپنی روح کو جلا رہا ہوتا ہے، اپنا بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر بین انسانی تعلقات تک اس کے روحانی امراض کا غلط اثر پڑے گا۔ اور اگر جسم خراب ہو، لوٹ کھسوٹ کی عادت ہو، مار دھاڑ کی عادت ہو، ٹھوکریں مارنے کی عادت ہو، تو گھر میں مارے کسی کو، محلے داروں کو مارے، شہر میں مارے، یا کسی ریاستی نظم و نسق کا چودھری بن کر مارے، یا بین الاقوامی سطح کا بدماش ہو، چرچل کی طرح کا۔ ہندوستان میں قحط پڑا، ڈالا بلکہ جان بوجھ کر، سرکاری گوداموں میں گندم پڑی ہوئی ہے، اور بنگال میں قحط ہے، 20-30 لاکھ اس قحط سے مر گئے۔ تو چرچل کے وزیروں نے کہا، چرچل سے، اور یہاں کے وائسرائے کا بھی دل پسیج گیا کہ انسان مر رہے ہیں، سرکاری گوداموں میں گندم ہے، کیوں نہ ان کو دے دی جائے۔ تو جب رپورٹ اس کے پاس پہنچی تو کہنے لگا، ابھی گاندھی تو مرا نہیں، تم کہتے ہندوستان مر گیا۔ گندم گوداموں میں پڑی گل گئی، بندے مر گئے۔ ایسے لوگ دنیا کے سربراہ بن جائیں تو کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا نا۔ 20 لاکھ انسان مر گئے۔ ظلم و زیادتی کی انتہا دیکھیے۔ گندم کا سٹاک موجود ہے لیکن غریب ملکوں کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ سستی ہو جائے گی، یعنی اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ آج خود اپنے ساختہ نظام کے تحت کہتے ہیں جی
کورونا پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ یہ جو کمپنیوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے ویکسین بنانے کی، اس پر اپنے کاپی رائٹ حقوق ختم کریں تاکہ ہر ملک اپنی بنائے اور انسانیت کو کیا ہے بقول ان کے فائدہ پہنچائے، کورونا کا علاج ہو جائے۔ لیکن کمپنیاں کہتی نہیں جی، ہمیں جو ہر ایک منٹ میں $1000 مل رہا ہے، جو خون چوس رہے ہیں دنیا بھر کے، وہ کیسے چوسیں گے؟ یہ ہے سفاکیت، یہ ہے ظلم، یہ ہے طاغوتیت۔ تو بد اخلاق انسان کسی کمپنی کا CEO بن جائے، کسی بین الاقوامی نظام کا نمائندہ بن جائے، کسی ملک کا سربراہ بن جائے، تو وہ بھی یہی حرکتیں کرے گا۔ اس کی روح بھی بیمار ہے، اس کا جسم بھی بیمار ہے۔ اس کے جسم کی عمل کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ غیر سیاسی ہے، غیر تہذیبی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام دنیا میں انسانی سماج میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی روحیں بھی بیمار تھیں اور جسم بھی بیمار تھا۔ قیصر و کسریٰ مسلط مشرق اور مغرب پر، اور جو تھوڑا سا علاقہ جزیرۃ العرب کا موجود تھا بچا ہوا، تو وہاں ایک ابو جہل قابض ہے، جہالت کی پوٹ، ظلم اور ناانصافی کا مرکز اور منبع۔ باقی پوری دنیا پر تو قیصریت اور کسرویت کا ناچ نچایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ انقلاب کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کا موضوع انسانی سماج ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس طرح کے برطانوی اور امریکی سامراج کے زیر سایہ پلنے والا اسلام، اس کے نام نہاد مجددین کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہیں ویسے متجددین، وہ کہتے ہیں جی اسلام کا سماج سے کوئی تعلق نہیں، بس اسلام اور قرآن حکیم فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ یہ فرد انسانی سماج سے ماورا کوئی اور چیز ہے؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، وہ اجتماع کا حصہ ہے، اور اس کے اخلاق بھی تبھی ظاہر ہوں گے جب وہ کسی اجتماع کے اندر رہے گا، تنہائی میں کسی غار میں کسی کھو میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو کہے جی میں نے تہذیب نفس کر لی، میں نے اپنی انفرادیت ٹھیک کر لی، تو ہمیں کیا پتا ٹھیک کر لی؟ وہ جب گھر آئے گا اور بیوی بچوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں۔ وہ جب محلے میں آئے گا وہاں اس کا لین دین کیسا ہے؟ جب وہ ریاست کا شہری ہوگا تو اس کے ووٹ دینے کی استعداد کیسی ہے، رائے قائم کرنے کی صلاحیت کیسی ہے؟ وہ ریاست کا شہری ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ ریاست کے حوالے سے اس کا ذہن کیا ہے۔ انسانی سماج میں رہے گا تو پتہ چلے گا، ورنہ ایک آدمی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر 7ویں کیا بلکہ 10ویں آسمان پہ بھی پہنچ جائے تو ہمیں کیا؟ انسانی سماج سے کیا تعلق؟ انبیاء علیہ السلام عروج کے بعد نزول فرماتے ہیں، اور اس نزول کا مقصد انسانی اجتماع میں انسان کے طور پر رہ کر انسانی معاملات نمٹاتے ہیں، اور جو اس طرح کی انفرادیت کی سوچ رکھنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی کر دی۔ چند صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے معمولات کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتلایا
تو آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے کہا جی زیادہ اللہ اللہ نہیں کرتے۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی حضور تو بخشے بخشائے ہیں، نبی ہے، انہیں زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یار ہمیں تو پھر زیادہ کرنی چاہیے۔ اب اس پر متفق ہو گئے۔ تو ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کبھی بھی، دوسرے نے کہا کہ میں دن میں مسلسل روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نا کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں حضور، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رات کو لمبا قیام کرتے ہیں اور وہ بھی آخری تہائی رات میں، اور باقی وقت میں سوتے۔ شادی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، 9 بیویاں۔ تو ان تینوں نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ بخشے بخشائے لہذا معاملہ نہیں کر سکتے آپ کی طرح کا، ہمیں تو کیا ہے تینوں چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا باتیں، انہوں نے بتایا کہ اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں آپ کے معمولات، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں قیام کروں گا، کوئی کام کاج نہیں کروں گا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، کبھی ایسے غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں تم سے زیادہ متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تمہارا کیا ہے کہ تم کہتے ہو جی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم سب سے زیادہ متقی ہوں، اور اس تقویٰ کے اندر رہتے ہوئے میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو لگتا روزے ہی رکھتے رہیں گے، اور کبھی چھوڑتے تھے تو کئی مہینے چھوڑے ہی رہتے، یوں لگتا کہ اب شاید روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی لی ہیں۔ تمہاری تو زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت ہے، میرے پاس تو 9 بیویاں ہیں۔ تو یہ کیا تقویٰ کا معیار ہے کہ ان تمام خرخشوں سے الگ ہو کر تنہائی میں اپنے مذمومہ خیال کے مطابق کہا جائے جی ہماری انفرادی اصلاح ہو گئی، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اصل طریقہ تو اجتماع میں ہے۔ بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے تمہارا رویہ کیا ہے، اپنے جسم کا جو حق ہے نیند کا اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے؟ اپنے نفس پر تم ظلم کرنے والے ہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رت جگہ زہر ہے، تریاق ہے، تریاق ہے زہر کا، اور تریاق اتنا ہی دیا جاتا ہے جس سے کیا ہے زہر ختم ہو جائے، ورنہ خود تریاق بھی زہر ہوتا ہے، اس کا زیادہ استعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے جی۔ تو یہ اعتدال، یہ سیاست، یہ اجتماعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں منتقل کی، اور صحابہ کو مہذب بنایا، تہذیب نفس، اور تہذیب نفس کے ساتھ ساتھ سیاست سکھائی۔ سیاست کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ پارٹی بنے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹی بنائی۔ اجتماع میں رہنا ہے نا، تو اجتماع کی اجتماعی تربیت کسی پارٹی کے چھتری کے نیچے ہوگی، کسی اجتماع کے درجے میں ہوگی کہ آپ ظالموں، متکبروں، بد اخلاقوں، حاسدوں کے اجتماع سے نکل کر ایسا اجتماع بنائیں جو اعلیٰ اخلاق کے ہوں، مہذب ہوں، تربیت یافتہ ہوں، قانون کے پابند ہوں،
اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جو حکومت ملنے سے پہلے اپنی جماعتی زندگی میں قانون کا پابند نہیں ہے، وہ حکومت ملنے کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اسے خود قانون کا پابند اجتماعی نظام میں ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جماعت کے اندر یہ تربیت دی کہ وہ اپنے انسانی جائز تقاضوں سے بھی اوپر اٹھ کر اجتماعی انسانی کے لیے کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی جماعت تشکیل دی اور پھر اس کی اجتماعی طاقت اور قوت سے ریاست مدینہ وجود میں آئی، قومی انقلاب برپا کیا، اور پھر بین الاقوامی انقلاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو یہ بین الاقوامی انقلاب کا آغاز تھا کہ مدینے اور حجاز سے نکل کر خیبر جا کر بد اخلاقی کے نظام کو توڑا، اور پھر غزوہ تبوک اور تمام حکمرانوں کو جو خطوط لکھے قیصر و کسریٰ کو، یہ آپ کی بین الاقوامی انقلاب کا آغاز ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے کردار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب مقدس کی اساس پر ایک بین الاقوامی انقلاب برپا کیا، یہ نظریہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن کے مطالعے میں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے وہ بنیادی ہدف، مقصد، نظریہ، سوچ جو خود اللہ پاک نے بیان کر دی، اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ، عدل و انصاف کا بین الاقوامی نظام، انسانی اجتماع، اور یہ مقصد خود اللہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے؟ کوئی واعظ ایک واعظ کہتا ہے کہ یہ مقصد ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مقصد ہے، تیسرا کہتا ہے یہ مقصد ہے۔ کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی علت مستنبط کرتا ہے کہ اس علت کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، اس وجہ سے قرآن نازل ہوا، تو وہ اس کے ذہن کی سوچ یا اس کا ذاتی استنباط اور اجتہاد ہو سکتا ہے۔ علم التفسیر اور علم الفقہ میں ایسی علتوں کو، ایسی وجوہات کو انسانی دماغ کی کاوش کہا جاتا ہے، علت مستنبطہ اسے کہتے ہیں۔ اور ایک علت وہ ہوتی ہے جسے علت منصوصہ کہتے ہیں، کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور جب بھی علت مستنبطہ اور علت منصوصہ کے درمیان مقابلہ ہو تو علت منصوصہ یعنی اللہ کا بیان کی وجہ اور علت وہ ترجیح دیتی۔ آج مختلف پارٹیاں، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ، کوئی صرف تصوف پہ فٹ کرتا ہے، کوئی صرف اپنی تبلیغ پہ فٹ کرتا ہے، کوئی صرف اپنی سامراجی سیاست کے لیے قرآن حکیم کے لیے کہتا ہے قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم ایسی سیاست کریں، ایسے اسلامی نظام کے غلبے کے لیے کام کریں کہ جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، ظالم ہے، متکبر ہے۔ یہ اسلام آئے گا، ناچ گانے کا اسلام۔ یہ اسلام آئے گا جو ریاض اور جدہ میں آج انڈین اداکاروں کے سامنے 80,000 آدمیوں نے ناچ گا کر استقبال کیا ہے۔ یہ اسلام آئے گا، یہ لیڈرشپ ہے، یہ قیادت ہے۔ قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے۔ تو ظالمانہ سیاست، یہ اسلام کا آنے کا مقصد ہے، اس لیے ریاست بنائی جاتی ہے، وہ غالب آئیں۔ یہ کون سی سیاست ہے سوائے بدماشی کی سیاست کے، ظلم کی سیاست کے؟ یہ کیسی معیشت ہے جو سود خوری کے ذریعے سے ملکوں اور قوموں کے حقوق سلب کر لے؟
جو قرآن ایک معاشی نظام دیتا ہے، اسلام ایک معاشی سسٹم دیتا ہے، کون سا سسٹم؟ سود خوری کا۔ وہ اسلامی بینکاری جو سود کو فروغ دے، نام اس کا اسلامی۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ظلم کے اس سودی نظام کے اعلی کار اور ایجنٹ بنا دیا جائے سب کو۔ یہ دراصل 200 سال میں یہاں جو اسلام برطانیہ اور امریکہ سے آیا ہے، پہلے علی گڑھ میں داخل ہوا اور پھر پورے ہندوستان میں پھیلایا گیا، اور عرب ممالک میں داخل کیا گیا۔ وہ اسلام جو شکاگو اور آکسفورڈ سے بن کر آتا ہے، اس اسلام سے اسلام روز ہی بدلتا ہے۔ اس اسلام کا کیا تعلق دین سے؟ یہ دراصل وہی سوچ کہ بھائی تم تو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تہذیب نفس میں لگے رہو، اور ہم بدماشی پھیلانے میں لگے رہے اسلام کے نام پر، معیشت لوٹ لے، سیاست تباہ کر دیں، ان کی اعلی کاری کا کام کریں۔ اسلام کا نصاب امریکہ بنا کر سعودی عرب کو دے رہا ہے، 100 سال پہلے دیا تھا تو وہ متشددانہ ذہنیت پیدا کی تھی، جہاں امام ابن تیمیہ کو غلط استعمال کر کے، وہابیت کے لفظ کو استعمال کر کے دین کا حلیہ بگاڑا تھا۔ اور آج 100 سال میں سامراج کی ضرورتیں پوری ہو گئی تو اب نیا اسلام آ رہا ہے، نئی تعبیرات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے جب فرد سے کہہ دیا کہ تم اپنی انفرادیت میں مگن رہو، تمہارا اجتماع سے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آج حال یہ ہے کہ آج اس مسلمان ملک میں مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سیاسی باتیں کرنا ممنوع ہے۔ کون سی سیاسی باتیں؟ سیاست اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے، اور اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے سیاست کی باتیں نہیں ہوں گی، اور لن ترانیاں جدھر مرضی کرتے رہو۔ جب ضرورت پیش آئے تو حدیثوں کو تروڑ مروڑ کر قتل انسانیت کے فتوے جاری کرو، جعلی اور جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر انسانوں کے قتل کے لیے نعرے گھڑو، اور جب ضرورت پیش آئے تو واپس لے لو۔ یہ کون سا اسلام؟ یہ جو انفرادیت کے نام پر قرآن کا مطالعہ ہے، جس کا اسلام حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر دین اسلام غلبہ چاہتا ہے اپنے اخلاق کا، اپنے نظام کا، عدل کا، اعلیٰ اخلاق کا، اور وہ غلبہ اجتماعی سوچ، اجتماعی سیاست، معیشت، تہذیب، کلچر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم کے مطالعے میں یہ بنیادی ہدف سامنے رکھیے کہ قرآن المجتمع الانسانی، انسانی سماج کو موضوع بحث بناتا ہے۔ المجتمع الانسانی، اجتماع، جسے اردو اور ہندی والے سماج کہتے ہیں، انگریزی والے سوسائٹی کہتے ہیں، تو قرآن کا موضوع سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اجتماع ہے، اور اس سماج اور معاشرے کو بدلنا ہے۔ قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو جہل کی جہالت، ظلم، ناانصافی پر مبنی حکومت تھی، اور جب گئے تو ابو بکر کی عدل و انصاف اور علم پر مبنی حکومت قائم تھی۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ انقلاب قرآن میں سے کہاں سے نکال لیا؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ غلامی کے زمانے میں چہرے مسخ ہو گئے، دماغ مسخ ہو گئے، عقلیں معوف ہو گئیں، سوچیں پست ہو گئیں۔ وہ جرأت، وہ ہمت، وہ غلبہ جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، اولیاء اللہ کی، علماء ربانیین کی، وہ سوچ ختم کر دی، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، وہ صلاحیت اور استعداد ختم کر دی۔
ہمارا یہاں قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں انقلاب برپا کیا، غلبہ دین کے لیے کام کیا، صحابہ نے قربانیاں دیں، کیسر و کسریٰ کے نظام توڑے، دنیا بھر میں اولیاء اللہ علماء ربانیین نے انقلابات کے راہ ہموار کی، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، دنیا بھر میں دین غالب کیا۔ ہمیں ان اولیاء اللہ کے تناظر میں قرآن حکیم کی سمجھ آ جائے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 1000 سالہ 1100 سالہ دور کی پوری تاریخ کا خلاصہ نکالا ہے۔ اولیاء اللہ ہوں، علماء ربانیین ہوں، فقہا ہوں، محدثین ہوں، سیاستدان ہوں، بادشاہ اور حکمران ہوں، تمام شعبوں میں جو انقلاب سیاست کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، طریقت کے ذریعے سے، تینوں کی جامعیت کی بنیاد پر، یہی تین ہی ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہی ذمہ داریاں ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ ہمیں قرآن حکیم پڑھنا اور سمجھنا ہے، تو پھر تو اس نورانی لڑی کے ساتھ اپنے آپ کو پرو لینا ہے جس نے انسانی معاشرے کے اندر اس کرۂ ارض پہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا۔ اور اگر اس دائرے سے ہٹ کر بات ہوگی تو سمجھ لو کہ گمراہی ہے، اصل راستے سے انحراف ہے، رسم ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، حلق سے اوپر اوپر قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا ہے، اور دراصل اس منظر نامے کا سامنے آنا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بھری بھی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے میں قرآن صرف رسم رہ جائے گا، حلق سے اوپر اوپر ہوگا، اسلام رسم ہوگا، قرآن حلق سے اوپر اوپر رہے گا، اس کا تعلق دل و دماغ سے نہیں۔ تو اس فتنے کے زمانے میں جو فتنوں کو قبول کرنے والے دل ہیں ان سے پناہ مانگنا، اور فتنوں کے مقابلے میں جن کے دل جرأت اور ہمت کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، ان کے دلوں، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے تعلیمات کی روشنی میں قرآن سمجھنا، یہ بنیادی ہدف ہے۔ اس لیے ہمارے اس دورے کی بنیادی خصوصیت امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، اور اس پوری اجتماعیت ولی اللہ جماعت جس کا پاکستان میں 60 سال تک تعارف کرایا حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے، تو یہ اس تسلسل کو سامنے رکھ کر قرآن کا فہم ہے، شعور ہے، اجتماعی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہاں ہمارا آنا صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ آیتوں کے ترجمے آ جائیں، محض علم میں اضافہ ہو جائے۔ خالی علم نفع بخش نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ کیا جائے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کی زبان تو بڑی عالم ہے، عالم باللسان جاہل بالقلب، زبان کا عالم ہے لیکن دل جاہل ہے، ایسے آدمی سے پناہ مانگو۔ جی یہ جو کچھ ہمیں علم آئے یہ ہمارے دل میں بھی اترے، ہمارے وجود کا حصہ بھی بنے، ہمارے معمولات کا حصہ بھی بنے، ہمارے اخلاق بھی درست ہوں۔ اسی لیے اس اجتماع کو قائم کیا گیا۔ یہ صرف یہ کہ لغت دیکھ کر کوئی قرآن پاک کے آیات کے ترجمے سکھا دیے جائیں جیسے یہاں روایتی انداز ہے، یہ نہیں۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس اجتماعی ماحول میں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے،
ہمارے نوجوانوں کو جن کو صحیح طریقہ نماز نہیں آتا، طریقہ نماز سیکھیں، جو فرض مسائل ہیں وہ سیکھیں، ذکر اذکار کو صحیح طور پر سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کو سیکھیں۔ تہذیب نفس اور تہذیب نفس دونوں دائروں میں ہیں، سیاسی شعور کے حوالے سے بھی اور اپنی روحانیت کو درست کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم ایک ایسے ماحول میں یہاں رہیں جس میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات فرمائی روزے کی، قرآن کی، شب قدر کی، تو 2 لفظ استعمال فرماتے ہیں، جس نے روزے رکھے اپنے ایمان اور اپنے احتساب کے ساتھ، نظریے کے ساتھ اور محاسبے کے ساتھ، تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفلت کے گناہ تب معاف ہوتے ہیں، تب نئے آدمی دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے کہ پچھلا سب واش، اور اب نئے عزم، نئے ایمانی نظریے اور نئی اجتماعیت کے ساتھ انسان کردار ادا کرے، اجتماعیت کے لیے سوچ بنائے، انسانی سماج کو سمجھے اور سماج کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو ہمیں اس دورہ تفسیر میں اپنے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مہذب بنانے، اس کے لیے جد و جہد کرنے، منظم رہنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔